اپنے خواجہ غریب نواز کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ وہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جو کچے پال بن گیا ولی۔ آیا تھا نا، اپنے جادو سے مار رہا تھا نہ مار رہا تھا میرے پیارے آقا کی کلمہ پڑھنے والوں، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز پر تیرا جادو نہ چلے گا۔ اتنی پٹائی کی، اتنی دھنائی کی، ساری سستی جوگی جپال کی دور ہو گئی، سارا یعنی کہ حلیہ بگڑ گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا تھا، اے کھڑاؤں جاؤ اور جا کر کے اس کو دیتے تو لے کر کے آؤ، بہت اونچے پر اڑ رہا ہے، بڑی اونچائی پر اڑ رہا ہے۔ ان کھڑاؤں نے لا کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں اس جوگی جپال کو ڈال دیا۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے کے بعد بولا، خواجہ جب تیری جوتیوں کا یہ عالم ہے تو پھر تیرا کیا عالم ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جو کچے پال بن گیا ولی، اللہ اللہ خواجہ کی گلی، جو کچے پال بن گیا ولی، خواجہ کا کرم جب ہو گیا، جو کی با کمال ہو گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کسی نے کہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جب میں تیجے کی فاتحہ میں آیا تھا تب بھی میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، وہ کیا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے پڑھاؤ، اچھی شکشا دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد اگر بچہ دعا کر دے گا تب بھی کامیابی ملے گی۔ مبارکباد ہے یعنی کہ مرحوم کے اولادیں، ان کے پوتی پوتا کہ ان کے لیے اتنی محبت سے احسان ثواب کر رہے ہیں، چاہتے تو چھوٹا سا پروگرام ہو جاتا، میلاد خواہ ہو جاتی اور انشاءاللہ 40ویں کی فاتحہ ہو جاتی، لیکن آج اتنی محبت سے اتنا اچھا ساؤنڈ اور اتنی دور و دراز سے علماء کرام کو بلایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، ایک شخص علماء فرماتے ہیں دیکھا گیا کہ ایک قبر کو کھودا گیا، جب قبر کھودنے کے لیے وہ قبر کھودا گیا، ایک جگہ قبر کھودی تو دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر کے آیا، اللہ اکبر، اس قبر کھودنے والے نے جلدی سے اس پر مٹی ڈال دی، کیونکہ دوسری جگہ تب قبر کھودی جائے گی، دوسری جگہ قبر تیار کی جائے گی، لیکن علماء فرماتے ہیں جب دوسری جگہ قبر کھودی گئی وہاں پر بھی بہت بڑا سانپ نکل کر کے آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبر کھودا تھک گیا، کئی قبریں کھود ڈالی، لیکن جہاں پر قبر کھودی جاتی تھی وہاں پر اژدہا سانپ نکل کر کے آتا تھا، جہاں پر قبر کھودی جاتی تھی وہاں پر سانپ نظر آتا تھا۔ کے بعد دیگر کئی قبریں کھودی گئی، تاریخوں میں آیا ہے جب وہ سانپ یعنی کہ ہر قبر میں آتا تھا بیچارہ تھک کر کے بیٹھ گیا، اللہ سے کہنے لگا مولا اس کو قوت گویائی عطا فرما دے۔ وہ قبر کھودا اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے مولا پروردگار عالم تو اس کو قوت گویائی عطا فرما دے تاکہ میں اس سے بات چیت کر لوں کہ تو آ کیوں رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے ہر قبر میں آنے کا۔ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر میں نے کھودی تھی قبرستان کے فلا کونے پر، وہاں پر بھی مولیانی کے قبر میں آ گیا، یہاں کھودی یہاں بھی آ گیا، یہاں کھودی یہاں بھی آ گیا۔ اے میرے مولا میں تو تھک گیا ہوں، میں تو تھک گیا ہوں، میرے مولا کریم تو اسے قوت گویائی عطا فرما دے تاکہ میں اس سے کلام کر لوں، یہ مجھ سے بات چیت کر لے۔ اب وہ سانپ بولا فرمائیے جناب کیا کہنا چاہتے
چاہتے ہیں. اللہ نے مجھے وہ طاقت دی کہ میں تم سے کلام کر سکتا ہوں. آپ بولیے تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ قبر کھودا تمہیں پتہ نہیں ہے. میں نے ایک قبر کھودی, ایک قبر میں ہی حلیہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن دوسری قبر کھودی تم وہاں پر بھی نظر آئے, تیسری قبر کھودی میں تم وہاں پر بھی نظر آئے, چوتھی قبر کھودی تم وہاں پر بھی نظر آئے. آخرکار معاملہ کیا ہے؟ تم آ کیوں رہے ہو؟ بنا کیا ہے آنے کی؟ وجہ کیا ہے آنے کی؟ دفنانے کے بعد میں آ جانا. کہنے لگے نہیں میاں نہیں, میں تو ابھی آؤں گا. کہاں معاملہ کیا ہے؟ کہاں معاملہ یہ ہے کہ میں اس کا گناہ ہوں, کیونکہ دنیا کے اندر اس نے ایسے گناہ کیے تھے. عجیب میاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دو قبر کی بات کر رہے ہو. اگر تم پورے قبرستان کو قبر کھودو گے, اگر پورے قبرستان کو بھی اس کی قبر بنا دو گے, تو ہر قبر کے اندر مجھے پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن قبر کھودا بولا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہاں کہ میں مرنے والے کا عذاب ہوں, اور اللہ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ اس سے جانے سے پہلے تو اس کی قبر میں پہنچ جا. آخرکار اس نے دنیا میں گناہ کیا کیا تھا؟ قبر کھودا کہتا ہے. اس نے دنیا میں گناہ کون سا کیا تھا؟ اس نے دنیا میں غلطی کون سی کی تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں سانپ نے بسانپتا بولا کہ جب مصطفیٰ کا نام آتا تھا یہ درود پاک نہیں پڑھا کرتا تھا, اور جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو یہ سستی میں گزار دیا کرتا تھا, چوپاروں پر گزار دیا کرتا تھا, چوراہوں پر گزار دیا کرتا تھا, آپس میں لوگوں کو لڑواتا تھا, بزرگ ہوتے ہوئے گالیاں دیتا تھا, یہ ایسی گالیاں دیتا تھا کہ لوگ اس سے گھن کیا کرتے تھے. اسی لیے یہ دنیا کے اندر اس نے ایسے گناہ کیے کہ اللہ ناراض ہو گیا. اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے مجھے بھیج دیا. اللہ اکبر. اب بہت سے لوگ ہیں بیچارے بڑے بوڑھے ہو گئے لیکن بہادری سمجھتے ہیں گالی بکنے میں. نوجوان لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں نوجوان عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے بھی لوگ ہیں کہ نوجوان ہیں ان سے مزے مسخرے کرتے ہیں, لیکن نہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں. آقا فرماتے جس کی زبان سے گالی نکلتی کبھی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے, جس زبان کی کسی کی غیبت نکلتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے, جس کی چغلی نکلتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تم نے دیکھا ہوگا, تم نے سنا ہوگا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ریزلٹ تو اسی وقت نکل آتا ہے, پتہ تو اسی وقت چل جاتا ہے, معلوم تو اسی وقت ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. پتہ اسی وقت چل جاتا ہے. میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں تو قبر کی تیاری کرتے ہوئے چلے. ہم دنیا میں رہیں تو نمازوں کی پابندی کریں, کیونکہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. اور میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, یہ جو جلسے سجانا ہوتا ہے یہ اولاد قرآن خوانی کراتی ہے, میلاد پاک پڑھواتی ہے, نبی کا جلسہ سجاتی ہے. انشاءاللہ یہ اس مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. وہ چاہے تو ایک ہی ادا میں اپنے سارے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے, ایک ہی ادا میں اپنے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, مرنے والا جب مرنے جاتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے, ذرا مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ, کہ چل دیے سب چھوڑ کر ایک گھر بسانے کے لیے. کسی نے کہا نہیں ہے کہ قبر کا ایک دن جا کر کے ہم کونا بسائیں گے, یہ بستی چھوڑ کر جنگل میں گھر اپنا بنائیں گے. کہ چل دیے سب چھوڑ کر ایک گھر بسانے کے لیے, کہ چل دیے سب چھوڑ کر ایک گھر بسانے کے لیے, پھر نہ لوٹیں گے کبھی چہرہ دکھانے کے لیے, پھر نہ لوٹیں گے کبھی چہرہ دکھانے کے لیے. سبحان اللہ.